صدیقہ سے مراد وہ عظیم ہستی ہے کہ جو مجسم میں صداقت ہو، یعنی وہ شخصیت جو بہت زیادہ سچ بولتی ہو اور جھوٹ کبھی اس کی زبان سے جاری نہ ہوا ہو۔ اسی طرح صدیق سے مراد وہ شخص بھی ہے کہ سچ بولنا جس کی سیرت و عادت بن جائے اور وہ حق، سچ اور عدالت کو پسند کرنے لگے اور خود اس بات کی گواہی بھی دیتا ہو۔ اسی طرح بعض علماء نے صدیق کی تعریف میں یہ بیان کیا کہ صدیق سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ہر اس چیز سے دور ہو جو انسان کی ذات کے لیے عیب شمار ہوتی ہو، اس کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدیق اسے بھی کہا جاتا ہے جو خدا کی ہر کہی ہوئی بات کو اپنے دل اور اپنے عمل سے قبول کر لے اور خدا کے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کو قبول کرے اور ان کو حق اور سچ سمجھتا ہو۔ صدیق کا لفظ قرآن مجید میں کئی مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، البتہ یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بعض افراد کے جن کو صدیق کہا جاتا ہے وہ فقط اور فقط قول کی حد تک ہوتے ہیں، یعنی وہ قول کے اعتبار سے تو سچے ہوتے ہیں لیکن ان کا صدیق ہونا قول سے نکل کر عمل کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہری طور پر صدیق ان کو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ حقیقی معنوں میں صدیق شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن جو صدیق کا دوسرا اور انتہائی مرحلہ وہ یہ ہے کہ جن کے قول کے اندر بھی صداقت پائی جاتی ہو اور جن کے عمل کے اندر بھی تصدیق پائی جاتی ہو، اس کو صحیح معنوں میں صدیق کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ دوسرا انتہائی جو مرتبہ ہے یہ وہی مرتبہ ہے کہ جس پر جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فائز ہیں، اور اسی صداقت اور تصدیق کی بنا پر رسول خدا نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ نمبر 202 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، خدا کی جانب سے 3 نعمات ایسی آپ کو ملی ہیں جو مجھ محمد کو بھی نہیں ملی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ جیسا سسر آپ کو ملا ہے ویسا سسر مجھ محمد کو بھی نہیں ملا، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ جیسی صدیقہ زوجہ آپ کو ملی ہے یا علی، خدا نے مجھے بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ خدا نے جس طرح کے حسنین جیسے فرزند آپ کو عطا کیے ہیں ویسے فرزند اس کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ ایک دوسری حدیث میں مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب شہادت ہوگی تو ان کو غسل کس نے دیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غسل میرے دادا علی ابن ابی طالب نے دیا تھا۔ جیسے مفضل نے سنا پریشان ہوا اور چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ امام نے سوال کیا مفضل پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا مولا آپ کی اس بات نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ امام نے کہا پریشان ہونے کی اور تعجب کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، اس لیے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صدیقہ تھی اور ان کو غسل فقط وہی دے سکتا تھا جو خود صدیق ہو، چونکہ اس کائنات میں علی و فاطمہ کے علاوہ کوئی صدیق نہیں تھا، لہذا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو علی ابن ابی طالب نے غسل دیا۔ اور پھر امام نے تائید کے طور پہ بیان فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تھا تو ان کو غسل ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے دیا تھا۔